ابا بکر خلیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری انسانیت میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑی عظمت کے مالک تھے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی قدر مقام و مرتبہ کے مالک بنے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے۔ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، اور کبھی کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ ایسے خصائص کے مالک تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور کمزوروں کے کام آنے والے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرنے والے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے کہ آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار جسے ابن دوغنا کہا جاتا تھا، وہ راستے میں ملا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس بستی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ ابو بکر تیرے جیسا انسان اور تیرے جیسی ہستی علاقے کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ کافروں کے سردار نے یہ گواہی دی تھی کہ ابو بکر تیرے جیسا انسان اس علاقے کے لیے باعث رحمت ہے۔ لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے انسان کو اس علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تیرے جیسا انسان نکالا جانا چاہیے، کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بتاتی ہیں، ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں ہیں کہ آپ ہمیشہ سے انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑ رہے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ تو بہت بڑے مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر یہ خصائل حمیدہ موجود ہیں۔ آپ جیسا انسان اس علاقے کو وہ چھوڑ کے نہ جائے۔ یہ صفات ان کی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کی تھی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ کے آپ کام آتے، پریشان حال لوگوں کے آپ سہارا بنتے، اور یہی صفات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے پیغمبر کی بیان کی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری تھی، اور آپ ڈر گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ بڑے پریشان ہو کر گھر آئے تھے،
آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آقا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، اے پیغمبر آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتصل الرحم، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، اور آپ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ بالکل وہی اوصاف خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے پیغمبر کے بیان کیے تھے جو جناب ابو بکر صدیق کے کافر بیان کیا کرتے تھے، یعنی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی بڑی اعلیٰ صفات کے حاملین میں سے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنایا، آپ نے سب سے پہلے جس ہستی کے سامنے اپنے اس اسلام اور اپنی دعوت کو اور اپنی نبوت کا اظہار کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق سے ملے، کہا میں ایک آپ سے بات کرنے والا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میری بات کو قبول کر لینا، اگر پسند نہ آئے تو تم نے میری اس پیغام کو تم نے راز رکھنا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ غم نہ کریں، آپ کریں کیا بات آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جناب ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کی ہے، نبوت اور رسالت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے، میرے پاس آسمان سے جبریل وحی لے کر آتا ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ہی کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے دوسروں کو دعوت پیش کی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور اس نے بھی شروع میں کچھ تردد کیا ہے لیکن فوراً ہی مان لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی، میں نے اللہ کے پیغام کو جس ہستی کے سامنے بھی رکھا ہے اس نے ضرور تردد کی، وہ ضرور ایک دفعہ سوچ میں پڑا ہے، اگر وہ فوراً اس نے اسلام قبول کیا بھی ہے تو پہلے وہ سوچو بچار میں ضرور پڑا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کوئی سوچو بچار نہیں، کوئی تردد نہیں، فوراً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پر یہ دو ہستیاں تھیں، جناب ابوبکر صدیق اور جناب زید بن حارثہ۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکاس کی منڈی میں ملا، عمر بن عنباسہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اپنا پیغام پیش کیا۔ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ فرمایا آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے
بتوں کو توڑنے کا مشن دیا گیا ہے، اور میں صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم لے کر آیا ہوں۔ ساری باتیں آپ نے اس کو بتائی۔ اس نے پوچھا اب تک آپ کے اس پیغام کو کسی نے قبول کیا ہے؟ آپ کی اس دعوت کو کسی نے تسلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 2 بندوں نے ابھی تک میری بات کو، میرے اس پیغام کو، میری دعوت کو صرف 2 بندوں نے تسلیم کیا ہے، حر و عبد، ایک آزاد شخصیت ہے اور ایک غلام ہے۔ آزادوں میں جناب ابو بکر صدیق تھے اور غلاموں میں زید بن حارثہ تھے۔ یہ 2 ہستیاں آپ نے فرمایا جنہوں نے میری دعوت کو ابھی تک قبول کی۔ یہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے جناب ابو بکر صدیق تھے، بغیر کسی تردد کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت پیش کی، حالانکہ وہ آپ کے گھر میں پرورش پاتے تھے، وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ آپ کے زیر کفالت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے سب سے پہلا جملہ جو بولا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے اس سے کہا کہ میرے اس راز کو آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، بس شام کا وقت ابھی پورا نہیں گزرا تھا، اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کو بٹھا دیا تھا، اور شام کے وقت وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ توحید کو پکار اٹھے تھے۔ تو اول الاسلام السابقون الاولون کی پہلی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جتنی بھی ارکام بنتی ہیں، جتنی بھی رقمیں بنتی ہیں، جب میتھ پڑھنے والے رقمیں بناتے ہیں وہ کروڑوں اور اربوں خربوں تک جب رقم پہنچتی ہے اس کا آغاز اکائی سے ہوتا ہے، اکائی سے 1 سے ہوتا ہے، 1 کے بعد 2 ہوتا ہے، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، اس طریقے سے یہ عادت اور یہ رقم بڑھتی ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں اور اربوں خرب انسان ہیں جو اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ آج اربوں خربوں انسان اگر اسلام کو ماننے والے ہیں تو ان کی اکائی کا آغاز ابو بکر صدیق سے ہوا ہے۔ پہلے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا پوری صداقت کے ساتھ اور پوری حقانیت کے ساتھ، بغیر کسی شک شبے کے، بغیر کسی ریب کے۔ لیکن المیہ ہے کہ آج اس ہستی پر شکوک و شبہات زہر کیا جاتا ہے اور اس کے اسلام اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص تھا، جس کی تصدیق میں قرآن نازل ہوا ہے، والذی جاء بالصدق۔ اللہ نے 2 ہستیوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ 2 ہستیاں ہیں، ایک وہ ہستی جو سچائی کو، صدق کو، حق کو لے کر آیا ہے، دوسری وہ ہستی وصدق بہ جس نے اس سچائی کی تصدیق سب سے پہلے کی ہے۔ 2 ہستیوں کا ذکر ہے، مفسرین نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ وہ ہستی والذی جاء بالصدق جس پر حق نازل ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ وصدق بہ
سب سے پہلے اس اسلام اور اس حق کو جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور قرآن نے کہا اولئک ھم المتقون، یہ سب تقوی کے اعلیٰ مقام کو پانے والے لوگ تھے. سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ پریشان تھے. اے جبریل، میری بات کون مانے گا، کون میری تصدیق کرے گا کہ ایک رات کے ایک حصے میں نے مکہ سے لے کر جو ہے اقصی تک، بیت المقدس تک کی میں نے سیر کی، پھر رات کے اسی حصے میں 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی، اور پھر واپس میں پہنچا اسی رات میں. کون میری بات مانے گا، کون میری تصدیق کرے گا؟ کیسے میں اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں، کیسے میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کروں؟ جناب جبریل کہنے لگے آپ غم نہ کریں، آپ اس بات کو پیش کریں. سب سے پہلے آپ کی تصدیق آپ کا یار جناب صدیق کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح دم اس بات کا چرچا کیا، مکے میں شور برپا ہو گیا، لوگ مذاق کرنے لگے، سرداران مکہ اکٹھا کر رہے تھے. ابو جہل اور اس کی پارٹی جو تھی وہ تان و تشریح کے تیر برسا رہے تھے. تو دیکھو کیسی عجیب بات اس نے کہ رات کے ایک حصے میں اس نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک 1 مہینے کا سفر ہے، تیز ترین سواری پر 1 مہینے کا سفر رات کے ایک حصے میں اس نے طے کر دیا. اور پھر وہ اسی پر بس نہیں، وہ کہتا ہے میں نے 7 آسمانوں کی بھی سیر کر، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. اس نے رات کے ایک حصے میں کتنا لمبا سفر طے کر دیا. کتنی جھوٹی بات ہے. سرداران مکہ بیٹھے تھے، یہ بات آپس میں کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ کہنے لگے ابو بکر ادھر آؤ، ہم آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں. انہوں نے لطیفہ بنایا. کہا کیا بات، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ رات کے ایک حصے میں انسان اتنا لمبا سفر یہاں سے بیت المقدس کے 7 آسمانوں تک پھر واپس. کہا یہ ممکن ہے. کہا نظر تو نہیں آئی. کہا جس ہستی کی تم تبلیغ کرتے پھرتے ہو اور جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اب یہ دعویٰ دھر دیا ہے کہ میں نے رات کے ایک حصے میں اتنی لمبی سیر. ابو بکر صدیق حیران کہتے ہیں میرے پیغمبر نے یہ کہا ہے، کیا یہ بات میرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کی زبان سے یہ نکلی ہے تو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہوں. یہ 100% حق ہے، سچ ہے، میرا اس پر ایمان. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، یہ آپ کی تصدیق تھی. اس دن سے اللہ نے آپ کا لقب اتارا آسمان سے. جبریل کے ذریعے اللہ نے آسمان سے آپ کا نام اتار دیا کہ آپ صدیق ہیں. آج کے بعد آپ کا نام صدیق ہے. آقا کی تصدیق کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات کرتے لوگ کہتے کون مانے گا؟ یہ بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، کون مانے گا؟ آپ کہتے تھے میرا ابو بکر مانے گا، اور کوئی نہیں مانے گا تو میرا ابو بکر مانے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیل ہے، بیل کے اوپر ایک آدمی سوار ہے جس طرح گھوڑے کی پشت پر سوار ہے. اس بیل کو اللہ نے قوت گنجائش بخشی، اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. بیل بولا، اس نے کہا
مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میری پشت پر کوئی سوار ہو. میں ہل چلانے کے لیے، زمین کو پھاڑنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. میری ڈیوٹی یہ ہے، وزن کو کھینچنے کی میری ڈیوٹی ہے، میری پشت پر سوار ہونے کی ڈیوٹی نہیں. یہ بیل نے گفتگو کی. لوگوں نے کہا اس وقت گواہ کون تھا؟ اس وقت کوئی پاس تھا آپ کے؟ کہا نہیں، کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا. کہا کون مانے گا آپ کی یہ بات؟ آپ نے فرمایا میری اس بات کو میرا ابو بکر مانے، میرا ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا، میرا عمر اس کی تصدیق کرے گا. یہ ایمان ہے، یہ تصدیق ہے. آج لوگ اس ہستی کے ایمان پر شک کرتے ہیں. یہ لوگ اسلام کی عمارتوں کو گرانا چاہتے ہیں، یہ لوگ اسلام کی دیواروں کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس اسلام کی جو دیواریں ہیں، اس اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان ہستیوں پر، ان نفوس قدسیہ پر ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام ان ہستیوں نے سیکھا تھا، اور دنیا میں اسلامی حکومتوں کی بنیاد ان ہستیوں نے ڈالی تھی. اگر ان ہستیوں کو اسلام سے نکال دیں گے، جس طرح آج کچھ اسلام کا نام لینے والے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے اور آپ کے اہل بیت کی محبت کا نام لینے والے آج ان لوگوں کو اسلام کی لسٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اصل میں اسلام کو جو ہے اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں جس پر تمام صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ وَلَوْ وَزِنَ ایمان ابی بکر بِایمان امت، اگر ایک پلڑے میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تولا جائے اور دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والی پوری امت، ابو بکر صدیق کے سوا پوری امت کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کا پھر وزن کیا جائے تو لَرَجَحَ ایمان ابی بکر، ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے. یہ صدیق کا ایمان ہے، یہ صدیق کا اسلام ہے، یہ اس کی تصدیق ہے، یہ اس کا ماننا ہے. آج لوگ اپنے کفر کو اور اپنے نفاق کا اظہار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم ہستی تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر ان کے بہت احسانات تھے، بڑے احسانات تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال ابی بکر قط، ما نفعنی مال ابی بکر، ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر. جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت اپنے سرمایے کو اسلام پر خرچ کی ہے، میرے قدموں میں جتنی ابو بکر صدیق نے دولت میرے قدموں میں ڈھیر کی ہے، اور جتنا اسلام کو مجھے ابو بکر صدیق کی دولت سے فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی کی دولت سے نہیں ہوا، کسی کی دولت سے نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ برسرے منبر فرما رہے تھے، ما نفعنی مال واحد قط، کسی کی دولت نے، کسی کی تجارت نے، کسی کے سرمایے نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت نے دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جناب صدیق خطبہ سنتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اللہ کے رسول ما انا و مالی الا لک،
اللہ کے رسول میری دولت کیا، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا سب کچھ، میری جان، سب کچھ آپ پر قربان، فدا کابی و امی یا رسول اللہ کے رسول، میں آپ پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دولت کی کیا بات، دولت کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دولت کو نچھاور کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے آج پڑھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، فی الفور جب اسلام کو قبول کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے کے جناب صدیق اٹھے، حکیم بن حزام کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ حکیم بن حزام بہت بڑے تاجر تھے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی بڑے بڑے تاجروں میں نمایاں نام تھا، اور حکیم بن حزام کے ساتھ مل کر ان کی تجارت چلتی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے پاس کہتے ہیں اب میں تجارت میں تیرے ساتھ حصے دار نہیں رہنا چاہتا، میرے راس المال کو، میری پونجی کو مجھے واپس دے دے، مجھے اب ایک اور تاجر مل گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ مل کر تجارت کروں گا۔ ساری دولت اس سے واپس لے لی، اور کس تاجر کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور کون سی تجارت کرنا چاہتے تھے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ساری دولت لا کے اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اللہ کے رسول یہ ساری دولت آپ کی، آپ اسلام کے غلبے کے لیے، غریبوں کے لیے آپ اس کو لٹا دیں، جدھر چاہیں خرچ کر دیں، بس اب میری یہ تجارت ہے، اب میرا یہ پروگرام ہے، میرا یہ کاروبار ہے۔ ساری دولت لا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دولت کے ذریعے غریب غلاموں کو خریدا، خرید کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار ان کو ستا رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کی دولت کے ساتھ، اس کے سونے کے ساتھ ان کو خرید کے آزاد کر رہے تھے۔ یہ تھا، آپ نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، کسی کی دولت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جس قدر فائدہ ابو بکر صدیق کی دولت نے دیا۔ یہ دولت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب صدیق نے خرچی۔ پھر اور دولت آئی، اور تاجروں کو بھی پیسے دیے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کیا کیا؟ راستے میں جا رہے تھے، امیہ کو دیکھا، وہ بلال کو لٹائے ہوئے، انگاروں پر لٹائے ہوئے ہیں، بھاری بھرکم پتھر جناب بلال کے سینے پر رکھے ہوئے، اور بلال اس حالت میں بھی آہد آہد پکار رہا تھا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے امیہ جو چاہے تو کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، بڑے نرم دل انسان تھے، ان کے دل میں بڑی رحمت تھی، بڑی شفقت تھی۔ کہتے ہیں امیہ یہ ظلم کیوں ڈھا رہے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر تم نے خراب کیا ان لوگوں کو، تم نے ان کو بے دین کیا، کہا تم اس کو فروخت کر، میرا ایک غلام ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور، اس سے بھی زیادہ قوی ہے، اس سے زیادہ پاور والا ہے، وہ لے لے اور یہ غلام مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، کہا اور کہا 40 اوقیاں سونا مجھ سے لے لے، 40 اوقیاں، اس کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، سودا طے ہو گیا۔ ایک غلام دیا جناب صدیق نے اور 40 اوقیاں سونا دیا، 1 کلو سے زیادہ سونا بنتا ہے، یہ حضرت بلال کو آزاد کیا۔
جب حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا اللہ کے پیغمبر کی وفات کو، کہ لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مدینے میں میرا دل نہیں لگتا؟ اب اللہ کے پیغمبر مجھے یہاں مدینے کی گلیوں میں دکھائی نہیں دیتے، اب میں محمد رسول اللہ آزاد میں پڑھتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا، اب مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ کسی نے ابو بکر کو بتایا، دیکھو بلال چھوڑے مدینے کو جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر بھاگے ہوئے پہنچے، بلال رک جاؤ، تم نہیں جا سکتے۔ بلال نے کیا کہا تھا؟ اے ابو بکر، تم نے 1 کلو سونا دے کر مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کیا تھا، کیا تم نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنا غلام بنایا تھا؟ کہا بلال کون سا وقت تم نے مجھے یاد کروا دیا، آپ زندہ ہو گئے، کون سا دور، کون سی گھڑیاں مجھے یاد دلا دی تم نے۔ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے، میں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے تجھے آزاد کروا دیا، اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے بلال میں نے تجھے آزاد کیا تھا، اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ کہا آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، جدھر چاہے جائے، تم مجھے نہیں روک سکتے، چلے گئے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی دولت کو غلاموں کو خریدنے میں صرف کر دیا تھا۔ اس لیے آپ ساری زندگی کہتے رہے ماں نافانی مالو احد، کسی کی دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کی دولت نے دیا تھا۔ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے گئے، غلاموں کو خرید کر کتنے غلام آزاد کیے۔ آپ کے باپ ابو قحافہ کہنے لگے بیٹے طاقتور اونٹ، طاقتور غلام آزاد کیا کرو، جوان ان کو خرید کے آزاد کیا کرو، یہ کیا کرتے ہو؟ کمزور دبلے پتلے بیمار بے کس ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، یہ تیرے کیا کام آئیں گے؟ طاقتور غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرو جو آپ کے کام آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا بابا میں اس لیے نہیں غلاموں کو آزاد کرتا کہ یہ میرے کام آئیں گے، میں ان کو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا تھا، والذی یؤتی مالہ، جو اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو آپ ساری زندگی کہتے رہے ابو بکر صدیق کی دولت نے مجھے بڑا فائدہ دیا، بڑا فائدہ دیا، حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا، آپ نے فرمایا ان من امن الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر جس نے مجھ پر احسان کیے ہیں، جس کے احسانات کو میں گن بھی نہیں سکتا، ان من امن الناس ابو بکر، سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر صدیق۔ اور اسی خطبے میں آپ نے بتایا مجھ پر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا دنیا میں بدلہ دیا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میرے صدیق کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ دے۔ یہ ایمان تھا، یہ تصدیق تھی، یہ اسلام تھا جناب صدیق۔ آج جناب حسین کی محبت کو آڑ بنا کے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا۔ آج اس زمین کے اوپر نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا، کتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی جس کے اسلام پر اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا، آپ کو اتنی محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لٹا دیا. کفار نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ نکل جائیں، چھوڑ جائیں آپ مکہ کو. آپ نے اپنے بستر پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا. کفار مکہ جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، وہ ساری کی ساری امانتوں کو آپ نے علی المرتضیٰ کے سپرد کر دیا. فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی. صبح یہ امانتیں ان کے حوالے کر دیں اور میرے بستر پر تم سو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا نکلے اور اکیلے نکلے. کفار تلواریں تانے ہوئے کھڑے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلے. میں کہتا ہوں اکیلے کیوں نکلے؟ اس وقت جناب علی کو ساتھ لے کر نکل سکتے تھے. آؤ میرے ساتھ چلو. میں کہتا ہوں اللہ نے اکیلے نکالا تھا کہ اکیلے نکلو. اگر آپ ان کو ساتھ لے کر نکل دے تو پھر آج کا مشرک کہتا کہ جناب علی المرتضیٰ مشکل کشا ہے. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو کفار کی تلواروں سے بچا لیا تھا. آج کا مشرک یہ نعرہ مارتا کہ دیکھو اللہ کے نبی کا مشکل کشا بھی جناب علی تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہاں گئے؟ کس کے گھر گئے؟ کس کے دروازے پر پہنچے؟ کس کے دروازے پر دستک دی؟ جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اہل تشیع کی کتابیں، اہل سنہ کی کتابیں. آنے لگے اللہ کے رسول میں بھی نکلنا چاہتا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ جانے کی، آپ کے ساتھ اس سفر کی سعادت میں بھی حاصل کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے ساتھ لے جانے کا بھی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے ساتھ لے کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے کہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ اس وقت پتا چلا تھا کہ انسان کو بعض اوقات خوشی میں بھی رونا آ جاتا. کہ جب میرا باپ خوشی سے رو رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا ابو بکر آپ نے بھی میرے ساتھ چلا. ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں پیش کی کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سواریاں صرف ہجرت کے لیے تیار کی تھی، ہجرت کے لیے. اور جتنی دولت اس وقت پڑی تھی سونا، اس کو ایک تھیلے میں ڈالا اور وہ تھیلا لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئی. تنہائی میں رات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے سے نہیں، اس کی گھر کے پیچھے والی دیوار سے نکلے. انتہائی مخفی طریقے سے راز کو چھپاتے ہوئے تاکہ کسی مکے کے کافر کو پتہ نہ چل سکے، یہ راز تاکہ افشا نہ ہو جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکلے. جب گھر میں داخل ہوئے تھے تو پہلے آتے ہی آپ نے یہ کہا تھا کہ گھر والوں کو دور کر دو، میں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے. تو جناب صدیق نے کہا آقا آپ کے اپنے اہل گھر میں موجود ہیں، صرف اور بیگانہ کوئی نہیں. ایک سیدہ عائشہ ہے اور ایک سیدہ اسماء ہے، بس. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے اپنے ہجرت کے سفر کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا. بڑی رازداری کے ساتھ آپ نکلے اور اس گھرانے پر کتنا اعتماد تھا، اس گھرانے پر کتنا بھروسہ تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس راز کو صدیق کے گھرانے میں شامل کیا. اس راز میں یا اکیلے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا. صرف اس کو کہا میرے بستر پر سو جا، میں اب ہجرت کرنے لگا ہوں. اور جناب صدیق کے پورے گھرانے پر اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ ان کو یہ علم تھا. نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری دولت پاس ساتھ لے کر نکلے. آپ غار ثور میں جا کے چھپے اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راستے میں جب لے کر جا رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو کہا اللہ کے رسول آپ تھک گئے، آپ ایسا کریں میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر لے کر چڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا تو اس وقت جبریل آئے تھے، اس وقت بھی ایک رفیق تھا، اس وقت بھی ایک رفیق سفر تھا، لیکن آج بھی ایک رفیق ہے۔ اس وقت بھی ایک ساتھی تھا، آج بھی ایک ساتھی، لیکن وہ ساتھی جو معراج کی رات آپ کے ساتھ تھا وہ سواری براق لے کر آیا تھا اور جناب صدیق خود سواری بن گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری خود بن گئے تھے، خود سواری بن گئی، کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے نا پہاڑ پہ چڑھایا، ادھر اپنی چادر بچھا دی، کہا یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے، بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق غار میں داخل اور اس غار کو صاف کیا۔ اس میں کئی ایک سوراخ تھے، ایک چادر اور تھی ان کے پاس، اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گئی اور اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئے، اب آپ آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے، اس غار میں چھپے تھے تقریباً 3 دن تک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر ہجرت میں اس غار میں آپ چھپے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سویا کرتے تھے، سر رکھ کے گود میں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمتیں اور بڑے مقام اللہ نے عطا کی۔ لوگ ایک رخ پیش کرتے ہیں، آج لوگ یہ تو بڑا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو علی المرتضیٰ کی عظمتوں کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں اور ان کے مقام کا کیا کہنا کہ ہجرت کی رات اس کو اللہ کے پیغمبر کا بستر مل گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی رفعت کی بات ہے اور بڑے مقام کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور مقدس بستر جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں آیا، بڑی بات۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب یہ عظمت بیان کرتے ہیں، اس شخص کی عظمت بیان کرتے ہیں جس کو اللہ کے پیغمبر کا بستر ملا، تو پھر اس کی عظمت کیوں بھول جاتے ہیں جس کو بستر والا مل گیا، جس کو خود بستر والا مل گیا۔ وہ بستر عظیم کیوں بنا؟ اس بستر پر محمد رسول اللہ لیٹا کرتے تھے، وہ بستر اللہ کے پیغمبر کے جسم کے ساتھ مس کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کے جسم کے ساتھ ٹکراتا تھا، وہ بستر مبارک بن گیا۔ اس بستر پر علی لیتے، علی کی عظمتیں بڑھ گئیں، تو پھر اس کی عظمت کے کیا کہنے جس کا بستر محمد رسول اللہ خود بن گئے۔ اللہ کے پیغمبر کا بستر وہ ہستی خود بن گیا، اللہ کے پیغمبر نے جس کی گود میں سر رکھ کر لیتے، اس کی عظمتوں کے کیا کہے، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہے۔ کچھ دیر گزری، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر جناب صدیق کے آنسو گرے۔ سبحان اللہ، کیا یہ آنسو کتنا عظیم تھا۔ آنسو تو گرتے ہیں، کتنوں کے گرتے ہیں، کسی کے آنسو اس کی داڑھی پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو کہاں گرتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی آنکھ کے آنسو کا کیا کہنا جو محمد علیہ السلام کے چہرہ پرانوار پر گرا تھا۔ کتنا عظیم یہ قطرہ تھا۔ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو 2 قطرے بڑے عظیم دکھائی دیتے ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ ایک یہ قطرہ تھا، یہ آنسوؤں کا قطرہ تھا، یہ بڑا عظیم تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا تھا۔ اور ایک اور قطرہ تھا، وہ خون کا قطرہ تھا
جناب عثمان کو شہید کیا گیا تھا، اس کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا تھا، وہ خون کا قطرہ بھی بڑا عظیم تھا، یہ دونوں قطرے ہی بڑے عظیم تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے آپ نے فرمایا لیما تب کی یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول پاؤں میں کسی چیز نے ڈسا ہے، کسی کالے سانپ نے ڈنگ مارا ہے، یہ کالا نانگ آج جو ابو بکر صدیق کے ایمان پر ڈس رہا ہے نا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہی اس طرح کے کالے نانگ جناب صدیق کو ڈستے آ رہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کر دیا تھا، قیامت تک جتنے لوگوں نے ڈسنا تھا سب کا علاج کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اپنے پاؤں کو باہر نکالو، جناب صدیق نے ایڑی کو باہر نکالا، اللہ کے پیغمبر نے اپنے نواب دہن کو، اپنی بابرکت تھوک کو نکالا اور جناب صدیق کے پاؤں پہ لگایا۔ جناب صدیق کہتے ہیں کہ درد جاتی نظر ہی نہ آئی، میرے پاؤں بالکل صحیح ہو گئے۔ تو یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں اور یہ مقام اور یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے، یہ اور کسی کے حصے نہیں آیا۔ تو ساری ہجرت کا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، جناب صدیق کی یہ عظمتوں کے پہلو ہیں۔ کتنے دنوں کا سفر تھا؟ 17 دنوں کا سفر تھا۔ مفت مورخین کا اس میں اختلاف ہے، اللہ کے پیغمبر کا رفیق سفر کون تھا؟ ایک ہستی تھی، وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلا کون شخص تھا جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے تھے، آپ کو ہوش نہیں آ رہی، بلال بار بار اٹھتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں بے چینی کے ساتھ اور آرام نہیں آتا، صحابہ پریشان ہیں، آج کیا بن گئی ہے، آج کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا، بار بار اٹھ کے جا کے کہتے ہیں الصلاۃ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیدہ فرمانے لگی، آقا آپ کے جانسار، آپ کے فداکار، آپ کے مقتدی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر، مروا ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو حکم دو لیصلی الناس کہ وہ میرے مصلی امامت پر کھڑا ہو کے امامت کروائے، جماعت کروائے۔ ابو بکر کو حکم دو۔ سیدہ کہنے لگی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کون تھے؟ اس دن سارا موجود تھے۔ آج جو یہ ذاکر پیٹتا ہوا کہتا ہے، چھریوں مارتا ہوا کہتا ہے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہوا کہتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہوا کہتا ہے، زنجیر زن ہوتا ہوا کہتا ہے، دما دم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر، آج یہ کہتا ہے، اس وقت کہاں تھا؟ کیا اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان موجود نہیں تھا؟ کیا اس وقت بنو ہاشم کے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کا چچا جناب عباس موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کے چچا کے بیٹے جناب علی المرتضیٰ، جناب عقیل، جناب عبداللہ، جناب جعفر، کیا وہ موجود نہیں تھے؟ اور شیعہ تاریخ کے حوالے کے مطابق کیا اس وقت حسنین کریمین مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے؟ سب موجود تھے، لیکن مصلی امامت پہ آنے کی سعادت کس کو دی جا رہی ہے؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ مرو ابا بکر لیصلی الناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی امامت پر ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول کسی اور کو حکم دے دو۔ ابو بکر صدیق بڑا نرم دل انسان ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب اسے خیال آئے گا کہ آپ اپنی بیماری کی وجہ سے آج اتنے نڈال ہیں کہ آپ کے اندر مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے، وہ تو نہیں قائم رہ سکے گا، کسی اور کو حکم دے دو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھے۔
جناب بلال کو حکم دیا گیا. جناب بلال نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا آؤ مصلی امامت پہ آؤ. اللہ کے پیغمبر نے آپ کو حکم دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم دیا آؤ. ابو بکر صدیق مصلی پہ آئے, جماعت کروائی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوا, آپ اٹھے اور وضو کیا, صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسجد نبی میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق جماعت کرواتے, سارے صحابہ پیچھے تھے, مسکرائے, چہرے پر مسکراہٹ آئی. جناب صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی, آپ نے اشارہ کیا کھڑے رہو, میں اپنی موجودگی میں تجھے آگے کھڑا کرنا چاہتا ہوں, اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی آگے کھڑا کر. نبی علیہ السلام آ کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آ کے دائیں بیٹھے. آپ ابو بکر صدیق کی امامت کروا رہے تھے, ابو بکر صدیق پوری امت کی امامت کروا رہے تھے. یہ خلافت کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بعد نامزد کر رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی احادیث میں یہ کہا تھا, اقتدوا بعدی بالذین ابا بکر و عمر, میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر کی پیروی کرنی. کتنی حدیثوں میں کہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بن گئے, بالاتفاق خلیفہ بن گئے. کوئی دوسری آواز نہیں تھی. جناب علی المرتضیٰ نے جناب صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ کے چچا عباس نے کی, اور جناب علی کے سارے بھائیوں نے کی. سب نے اتفاق کیا. جس کی امامت کو انہوں نے ماننا تھا, آج کیوں اعتراض کرتے؟ جناب صدیق پھر اٹھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا, فتنے کھڑے ہو گئے تھے, اور کئی قبیلوں نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا, مرتد ہو گئے تھے. اور مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ پہلے کر چکا تھا. فتنے ہی فتنے کھڑے ہو گئے. جب یہ بات پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, تو فتنوں نے سر اٹھا لیا. یہ کمزور انسان, نرم دل انسان, رقیق القلب انسان ابو بکر صدیق بہادر بن گئے. اللہ نے جرأت اور بہادری عطا کر دی. کھڑے ہوئے اور حکم دیا, کہا جو قافلہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جناب اسامہ کی سرداری میں روانہ کیا ہے, وہ ابھی مدینے سے باہر ہی نکلا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی. وہ رک گئے. صحابہ چاہتے تھے کہ یہ بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑے مجاہدین کی ایک قوت اور ایک طاقت ہے, ان کو نہ بھیجا جائے, کیونکہ کئی قبیلوں نے اسلام کا انکار کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے. کوہستان کے کفار مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے. صحابہ نے کہا اس قافلے کو نہ بھیجو, ابھی حالات کو کنٹرول کر لے. جناب صدیق نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قافلے کو اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا, ابو بکر صدیق اس کو نہیں روک سکتے. مدینے میں جو حالت بھی ہو جائے, میری بوٹیاں نوچ دی جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. بھیجا اس قافلے کو, خود روانہ کیا, خود چل کے اس کو روانہ کیا, اور پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑے. جناب عمر بن خطاب آئے, کہا کس کس سے لڑو گے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے بھی لڑ رہے ہو, مرتدین سے بھی لڑ رہے ہو, کس کس سے لڑو گے؟ آگے بڑھ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھپڑ مارتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, جبار فی الجاہلیت و جبار فی الاسلام. اے عمر, تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا, تیری بہادری کے بڑے چرچے ہم سنا کرتے تھے, لیکن اسلام میں آ کے بزدلی کی بات کرتا ہے. لڑیں گے ہم. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو کچل دیا تھا, سب کو ختم, جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے تھے سب دبا دیے تھے. یہ بہادری تھی, یہ جرأت تھی. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, اخبرونی, لوگوں مجھے بتاؤ, من اشجع الناس, سارے لوگوں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا, اے امیر المومنین, آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. کہتے ہیں میرے بارے میں اتنی بات ہے
کہ میرے مقابلے میں جو آیا ہے میں نے اس کو پورا کیا ہے، بس میرے بارے میں اتنی بات ہے۔ باقی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امت کا سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، کفار آ کر حملہ آور ہو جاتے تھے تو اکیلا ابو بکر تھا، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کو چھڑا جائے، اکیلا ابو بکر تھا، گھس جاتا تھا اور دشمنوں کو بھگا دیتا تھا، پھر دشمن اس کو مارنے لگتے تھے، یہ اکیلا تھا، یہ بہت بڑا بہادر تھا، بہادری کا چرچا کیا۔ کہتے ہیں پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو ایک چادر میں ڈھانپا اور اتنا روئے کہ پوری مجلس رو پڑی، ابو بکر صدیق کا چرچا کرتے ہوئے اتنا روئے، اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے، اس کے مناقب بیان کرتے ہوئے اتنا روئے پوری مجلس رو پڑی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت ہے۔ یہ بات تو بڑی لمبی طویل ہے، لیکن آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے انشاءاللہ، بلکہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے 1:30 بجے تک ہم انشاءاللہ جو ہے نا اپنے خطبے کو ختم کریں گے۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں۔ آپ کو جو اسلام نے وقت دیا ہے کہ اذان ہو جائے تو اس وقت آپ مسجد میں ہو، خطبہ شروع ہو تو اس وقت آپ مسجد میں ہو۔ آپ اگر وقت پر سارے تشریف لے آئے تو 20 منٹ خطبہ بھی کافی ہے، اگر آپ صرف 20 منٹ پہلے آ جائیں اور پورے ہو تو وہی کافی ہے۔ لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن ادھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کو موڑ دیا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے، دین کو سمجھنے اور اس پر پوری زندگی عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر